برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ۔ صدق اللہ وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ کہ مکہ مکرمہ کی روحانی فضاؤں میں ضیوف الرحمن، اللہ کے اکناف عالم سے آنے والے مہمانان گرامی قدر، ان کے ساتھ ایام حج میں خصوصی مجالس کی کئی سال سے اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، فالحمدللہ علی ذالک۔ ہمارے اپنے خصوصی حجاج کرام ہوں یا عمومی، ہم ہمیشہ اپنے بزرگوں سے جیسا ہم نے سنا کہ ہم اس مجلس میں مناسک حج یہ بھی بیان کرتے ہیں اور منافع حج بھی بیان کرتے ہیں۔ مناسک سے ہماری مراد یہ ہے وہ اعمال جو اللہ کے حکم سے رحمان کے مہمان مختلف ایام میں مشاعر مقدسہ میں مکہ مکرمہ میں اور عرفات میں ادا کرتے ہیں، یہ ہیں مناسک حج، اعمال حج، جو حج کے مخصوص ایام میں مخصوص مقامات پر اللہ کا حکم اور جناب رسول اللہ کی سنت کی اتباع میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ حجاج کرام جب یہاں آ کے یہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے آتے ہیں پوری دنیا سے، تو ان کے لیے ہم نے یہاں پہ آمد کو اس لیے فریضہ حج قرار دیا کہ وہ منافع حج سے بھی باخبر ہو کے جائیں۔ منافع حج سے ہماری مراد یہ ہے کہ حج کے ہر عمل کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک تاریخ ہے، اس عمل کی فرضیت کے پیچھے شارع کے کچھ اغراض و مقاصد، اور وہ عالی مقاصد ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا حاجی بندہ یہ اعمال ادا کر رہا ہے، تاکہ وہ رحمان کا مہمان بن کے آیا تھا، مگر یہاں سے جب واپس جائے تو رحمان کا سفیر اور اس کی ذات کا داعی بن کے واپس جائے۔ یہ ہے اصل میں منافع حج، اور امت کا ایک صالح فرد بن کے ہر حاجی یہاں سے واپس ہو، اور ہر حاجی جب اپنے معاشرے میں حج کرنے کے بعد ایک بدلی ہوئی زندگی کو ادا کرے اور اپنے کردار کو سنوارے اور اپنی سیرت کو اللہ کے رسول کی سیرت جیسا بنا کے جائے، تو پھر واقعی جیسے حضور نے فرمایا کہ حج کرنے والا جب حج میں فحش کلام اور منکر عمل سے بچتا ہے تو وہ حاجی ایک بچہ بن کے واپس ہوتا ہے۔ اب اس فلسفے کو سمجھیں، رجع کیوم ولدتہ امہ
وہ ایسے واپس جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جانا۔ تو تھوڑا سا اس مقصد حج اور منفعت حج پہ تأمل کر لیں، اور جناب رسول اللہ کے ارشاد گرامی پہ، بچہ مولود یا نو مولود، نہ اس کا کوئی گناہ ہے، نہ اس کا کوئی اختیار ہے، نہ وہ کوئی عمل اپنے اختیار سے کرتا ہے، نہ وہ جرم کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو حاجی ایسا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ اس کی ذات میں اس کا تصرف ختم ہو جائے، اور رحمان اور رحیم رب کریم کا اس کی ذات میں تصرف ہونے لگے۔ یہ ہے اصل میں حج کے مقاصد عالی، جن کی توقع کی جاتی ہے اللہ کے ہر اس بندے سے جو حج کے لیے آتا ہے۔ ہم نے منافع حج کی طرف اشارہ اپنی پہلی مجالس میں بھی کیا تھا، جب ہم نے احرام کی حکمتیں بیان کی، پھر اس کے بعد ہم نے مینا جانے کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد عرفات جانے کا، یہاں تک ہم نے کچھ بیان کر دیا تھا۔ آج کی اس مجلس میں ہم عرفات کے بارے میں کچھ مزید منافع حج یا مقاصد عالیہ کا ذکر کریں گے، مگر انشاءاللہ ہم ان مجالس میں آغاز مناسک کے بیان کرنے سے کریں گے، اور 1 منٹ میں وہ بیان کر دیں گے۔ اور مناسک حج اتنے مشکل بھی نہیں، عالم ہو حاجی یا جاہل ہو، پڑھا ہوا ہو یا ان پڑھ ہو، آسانی سے وہ یاد کر سکتا ہے۔ 8 تاریخ کو احرام باندھ کے مینا جانا ہے، 9 تاریخ کو مینا سے عرفات جانا ہے، مغرب تک وہاں رہ کے غروب آفتاب کے بعد اسے مزدلفہ رات گزارنی ہے۔ اب آپ دیکھیں، رات گزارنے کے بعد 10ویں تاریخ آ جائے گی، 8، 9 اور 10 یہ حج کا تیسرا دن ہے۔ آج کے دن اسے یوم الحج الاکبر کہا گیا ہے، بہت سے اس میں اعمال ہیں۔ آج کے دن وہ کیا کرے گا؟ پہلا عمل بڑے جمرہ کی رمی کے بعد ذبح، اپنے قربانی کو ذبح کرنا، ذبح کے بعد سر کا حلق کروانا یا بال اتروانا، یہ 3 کام یاد رکھیں۔ رمی، ذبح، حلق 10 تاریخ کو حاجی کرتا ہے۔ اگر اسے توفیق ہو سہولت سے تو وہ طواف حج، طواف افادہ بھی کر لے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیمت اور ہمت دیکھیں کہ آپ نے یہ 4 اعمال اس تاریخ کو کیے تھے، آپ سہولت سے کر سکتے ہیں۔ حج کے اندر سہولت اور آسانی بھی مقاصد حج میں داخل ہے کہ آدمی کسی کام کے لیے مشقت نہ اٹھائے، جیسے کہ ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اب 10 کی بات ہوگی، 11 کو صرف رمی اس کی رہ گئی، تینوں شیطانوں کی، تینوں جمرات کی، اور 12 کو بھی تینوں کی۔ اب 8، 9، 10، 11 اور 12، اب آپ دیکھیں 1 منٹ میں یہ بیان ہو گئے۔ اگر 12 کو رات رہا تو پھر اس کو دن کو 13 کی بھی رمی کرنی ہے۔ اب حج کے تمام اعمال ختم ہوئے۔ آدھے منٹ میں پھر ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں، 8 کو مینا جانا احرام باندھ کے، 9 کو صبح عرفات جانا، اور 9 کی شام کے بعد غروب کے بعد مزدلفہ آنا اور صبح تک وہیں رہنا، 10 کو رمی، ذبح، حلق، 11 کو صرف رمی، 12 کو بھی صرف رمی، اور بیچ میں جب موقع ملے تو طواف کر لے۔ یہ ہیں حج کے اعمال جو 5 دنوں میں حاجی ادا کرتا ہے، اور اگر اور بھی رک گیا تو 6 دن کی بھی رمی۔ اب کتنے آسان کام ہے۔ اور ایک اور نقطہ یاد رکھیں، تمام حجاج کرام اپنے اپنے مجموعوں میں، گروپس میں، اور باقاعدہ ایک بہت بڑی تعداد میں حج کے مناسک ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی کو یاد نہ بھی ہو
تو تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اب ہم جیسے کہ گزشتہ مجلس میں ہم نے عرفات تک ہم پہنچے تھے، تو عرفات میں کیا شعور حاجی کا ہو۔ منافع حج کا مقصد یہ ہے کہ احرام میں کیا شعور ہو محرم کا، طواف کرنے والے کا کیا استحضار اور شعور ہو کہ وہ کس عظیم گھر کا اس عظمت والے رب کے لیے طواف کر رہا ہے، مینا میں جا رہا ہے احرام باندھ کے، شہروں کو چھوڑ کے، ملکوں کو چھوڑ کے، پھر دوبارہ رحمان کی رضا کے لیے، اور وہ قربانیاں یاد رکھیں جو اس بابرکت میدان میں ابراہیم و اسماعیل نے کی تھی۔ اب عرفات کیا ہے اور کس طرح ایک حاجی کو کیا شعور ہو عرفات میں پہنچتے وقت، اور یہاں پہ جو اس کی حاضری ہو رہی ہے، یقیناً یہ 9 ذو الحجہ کے دن ہے، اور اسی دن کا وقوف حج کا رکن اعظم ہے۔ جو لوگ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں، اس دن کے روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کا کفارہ ہے۔ پھر آپ کیا یاد رکھیں، کیا شعور رکھیں کہ جس میدان میں آج ہم جمع ہوئے ہیں، یہ وہ میدان ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے کمال دین کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ شعور ایک مسلمان کو رہنا چاہیے کہ اس کا دین یوم عرفہ کے دن رب العالمین کے اس اعلان سے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، دین کو مکمل اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اپنے لیے تمہارے لیے دین اسلام کو پسندیدہ دین قرار دیا۔ اب آپ دیکھیں، جب یہ شعور لے کے آپ عرفات میں جائیں گے تو کیا کوئی حاجی سوچ سکتا ہے کہ یہاں پہ حاضری کے بعد پھر اسے اسلام کے اندر کوئی نقص نظر آئے اور اس کے کمال کے بارے میں اسے کوئی شبہ پیش آئے، اور اسلام کو پھر اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں سے وہ حاجی پوری دنیا میں جہاں بھی جائے گا سمجھے گا۔ اور تیسری بات، میرے رب کے ہاں یہی اسلام پسندیدہ دین ہے۔ اب یہ اعتقاد کبھی بھی اس کو اسلام سے برتن نہیں کرے گا، اسلام کے ساتھ وابستگی اور محبت اس کی پوری عمر رہے گی، تا حیات رہے گی، اور قیامت تک کے حجاج کرام جو آتے رہیں گے اسی شعور کے ساتھ عرفات میں وہ حاضری دیں۔ اب آپ دیکھیں، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب سے یہودی کہنے لگے کہ تم اس آیت کو پڑھتے ہو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر ہم گروہ یہود ہمارے اوپر ایسی آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے۔ حضرت عمر نے فرمایا یقیناً مجھے علم ہے کہ یہ آیت کس روز یعنی عرفہ کے دن، کس مقام پر یعنی میدان عرفات میں، اور کیسے رسول اللہ پر نازل ہوئی۔ یہ جمعہ کے دن نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب عرفات میں تھے۔ ابن عباس فرماتے ہیں تو اس طرح اس سال جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تھا، 5 عیدیں جمع ہو گئیں۔ ایک جمعہ کا دن تھا، جیسے اس سال حج اور عرفات کا دن یوم الاثنین پیر کو آ رہا ہے، 1442 کے حج کا عرفے کا دن پیر کو ہے۔ اور جہاں بھی
اور جب بھی اور جس روز عرفہ ہوگا، عرفہ کا دن ہوگا، وہ امت مسلمہ کے لیے مبارک دن ہے۔ عرفات کا مقام یہ دیکھیں کتنا مقدس ہے۔ جمعہ کا دن بھی عید ہے، اور قدرتی اس سال یہودوں کی بھی عید تھی، نصارہ کی بھی عید تھی، مجوس کی بھی عید کا دن تھا۔ تو یہ تمام اہل ملت کی عیدیں اس دن میں، ایک دن میں کبھی ایک دن جمع نہیں ہوئی اور نہ آئندہ جمع ہوں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اکمال دین اور اتمام نعمت والی اس عرفات کے اندر اتاری۔ تو یہ تصور بھی ہونا چاہیے۔ اب جب حضرت عمر نے یہ آیت سنی تو رو پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیوں روئے ہو؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے رویا ہوں کہ ہم اپنے دین میں ہر روز اضافے میں تھے، بڑھ رہا تھا، کوئی نہ کوئی حکم نازل ہوتا ہمارے رب الرحمن کی طرف سے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں اس وجہ سے رویا کہ آج کے بعد ہم اپنے دین میں اس اضافے سے محروم ہو گئے۔ جب کامل ہو گیا تو ہر چیز کمال میں جب پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم نے سچ کہا ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی حلال و حرام یا فرائض و واجبات کے احکام کوئی شے نازل نہیں ہوئی۔ اور اس آیت کے نزول کے 81 روز بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ گویا یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پیش خیمہ۔ الحاصل یہ وہ چند امور ہیں، اور بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، جن کا استحضار اور شعور حاجیوں کو رہنا چاہیے، تاکہ اس دن کی برکات سے وہ آج کے بعد موت تک کی زندگی کے ہر شب و روز میں فائدہ اٹھائیں۔ عرفات سے مکمل طور پہ جب وہ واپس ہوں تو عرفان اور معرفت رب تعالیٰ کے ساتھ، اپنے دین کی عظمت کی معرفت کے ساتھ، اور اللہ کی اس نعمت کے اتمام پر پوری عمر شکر گزار رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اس میں اضافہ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ جو میدان ہے عرفات کا، یہ حرم سے بھی باہر ہے۔ اب اس کو عرفہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس بارے میں جو اہل علم کے اقوال ہیں مختصراً میں پیش کرتا ہوں آج کی اس مجلس میں۔ اس کا نام عرفات اس لیے، یہ جو علماء نے لکھا ہے اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اس مقام کا وصف کر کے بتایا گیا تو وہ یہاں پہنچ گئے، پتہ چل گیا انہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب مشاعر مقدسہ اور مناسک کے حج کی ادائیگی کے مقامات کا تعارف کرایا، اور پھر ان سے سوال کیا کہ آپ نے ان مقامات کو پہچان لیا؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں میں نے پہچان لیا۔ تو اس پہچان کی بنیاد پہ اس کا نام عرفات یا عرفات پڑا۔ یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے ارض ہند میں اور حوا کو جدہ میں اتارا گیا تو میدان عرفات میں پھر وہ دونوں اکٹھے ہو گئے اور اسی جگہ پہ انہوں نے پہچان لیا، اور یہ ایک دوسرے کو، یا اس لیے بھی کہ یہاں پہ اکناف عالم سے اللہ کے بندے ضیوف الرحمن آتے ہیں اور ایک دوسرے سے باہم متعارف ہوتے ہیں
اور امت کے افراد شروع سے ہی، امت مسلمہ ایمان والے لوگ، وہ ایک امت ہیں ہمیشہ سے ہی، تو وہ لوگ ہمیشہ سے ہی اس مقام عرفات میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور ایک دوسرے کی مصلحت اور منفعت کے جان لیتے ہیں کہ اس امت کی کیا مصلحت ہے۔ اور یہ بھی مقاصد حج میں داخل ہے، امت وہ ہے جو اپنے تمام افراد کے منافع اور مصالح کو جانے اور ان کا تحفظ بھی کرے۔ یا اس لیے بھی عرفات رکھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کے خواب کی حقیقت کو اسی جگہ پہچانا تھا۔ اور پھر یہ بھی ہے، اور اس کی شہادت تو ہم سبھی دیتے ہیں، کہ اس جگہ آ کر پوری دنیا کے مسلمان ہر سال آ کے کیا کرتے ہیں، اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ پہاڑ بھی ہیں جو علامات ہیں۔ بہرحال یہ عرفات کے بارے میں چند چیزیں تھیں جو ہم نے گزارش کی، اور یہی وہ مقام ہے جس پہ جناب رسول اللہ نے وہ خطبہ پیش کیا جو تا قیامت انسانوں کے لیے اور ان کی زندگی کے تمام مسائل پہ مشتمل تھا۔ انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم ایک مجلس خاص کریں گے۔ آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔